بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے ساتھ۔ پاکستان میں بہت سارے آپ کو مسائل نظر آتے ہیں، آئے دن کوئی کسی نہ کسی مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ مسائل کون پیدا کر رہا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز پیدا کر رہی ہیں، ہمارے ادارے پیدا کر رہے ہیں، یا کوئی نہ دکھنے والی طاقت ایسی ہے جو ان مسائل کو جنم دے رہی ہے؟ یعنی اصل مسئلہ کچھ اور ہے اور دکھایا کچھ اور جاتا ہے، اور ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، جس طرح علی شریعتی کہتے ہیں کہ جو اصل معاشرے کے مسائل ہیں ان کو چھپا کر جو مسائل نہیں ہوتے ان مسائل کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب واٹ ٹو بی ڈن کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب چیزیں اس حد پہ چلی گئی ہیں، یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، اور ان حدوں کو طے کرنے کے لیے کسی بھی حد کا خیال نہیں رکھا جائے گا، نہ یہ دیکھا جائے گا کون سی چیز اخلاقی ہے، کون سی اصولی ہے اور کون سی غیر اصولی ہے۔ ان کو تو پہلی بات یہ کہ ان کو اس طرح کا بیان دینا ہی نہیں چاہیے، چونکہ ایک رول سورس ہوتا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن اس کے وہ آپ کو رول دیتا ہے، جس کے مطابق آپ نے پاکستان کے ہر شہری کی زندگی کا، مال کا، آزادی کا تحفظ کرنا ہے۔ اور اگر ایک انٹیریئر منسٹر صاحب اس طرح کی بیانات دیں تو وہ بیانات انتہائی غیر مناسب اور غیر ذمہ دارانہ سمجھے جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا کام پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے، شہریوں کے زندگی اور آزادی اور خوشحالی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر امید کی کرن کو پیدا کرنا ہے، نہ کہ اس قسم کے بیانات کو دے کر آپ نا امیدی کو پیدا کریں۔ اس وقت پاکستان کے اندر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آئین کا مقصد کیا ہے؟ کیا آئین کا مقصد یہ ہے کہ وہ لاگو ہو صرف غریبوں کے اوپر اور امیروں کو پروٹیکٹ کرے اور غریبوں کو چھوڑ دے؟ عدلیہ کا کیا اصل کام ہے؟ کیا عدلیہ کا کام قانون کی تشریح کرنا ہے یا اس کا تحفظ کرنا ہے؟ اور کیا عدلیہ آدھی رات کو اسی طرح کھل سکتی ہے غریب کی سنوائی کے لیے جس طرح وہ امیروں کی سنوائی کے لیے کھل سکتی ہے؟ اسی طرح کیا حکومتی ادارے آئینی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یا اس سے ماورا ہیں؟ مثلاً پولیس کا جو اصل مقصد ہے یا اس کو معمور جو کیا جاتا ہے وہ شہری کی زندگی کے تحفظ اور اس کی مال اور جان کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عام عوام کی پروٹیکشن تو ان سے ہو نہیں پا رہی، اور وہ ساری ایلیٹس کی پروٹیکشن کے اندر مصروف ہیں۔ اور جس طرح کہ خود اسلام آباد کے اندر بہت ساری وارداتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہاں تک کہ موبائل بھی چھننے کے واقعات آ رہے ہیں، تو ان کا عام عوام کا تحفظ کون کرے گا جو بھاری بھرکم قسم کے ٹیکسز پے کر رہی ہے، جس کے ذریعے سے ان اداروں کو تنخواہیں ملتی ہیں؟ تو یہ جو بنیادی جو کام ہے ریاست کا کہ وہ سہولیت میسر کرے عام شہری کو، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، زندگی کے تحفظ کے حوالے سے، وہ تو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پہ اسی طرح ایک اور مثال ہے، جیسے الیکشن کمیشن، اس کی آئینی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور ٹال مٹول کر کے الیکشن سے جان نہیں چھڑوائے۔ وہ بھی ہمیں کچھ اسی طرح کا منظر ہمیں پیش نظر آ رہا ہے۔ مظہر عباس صاحب ہیں، جی سی یو فیصل آباد میں لیکچرر بھی ہیں، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے شنگھائی یونیورسٹی سے، اور پائیڈ اسلام آباد کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں۔ انہوں نے بہت ایک اچھا آرٹیکل لکھا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈیلیورنگ دا لا۔ ان کا جو بینچ جو ہے اپنا سینٹنس، بینچ مارک آپ کہہ لیں، یا مین تھیسس جو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون کی مؤثر اطلاق کے ساتھ ہی پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اچھی گورننس بھی آ سکتی ہے، اور اداروں کا جو پرپز ہے effective delivering the services یا rendering the services to the citizens، وہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اداروں کے اختیارات ان کو دے دیے جائیں، انہیں امپاور کیا جائے، تب بھی آپ، اور ان کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی ہو، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، تو تب ہی آپ دیکھیں گے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے جو ان کے فرائض منصبی ہیں اس کو پراپر طریقے سے کام کرنا شروع کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ اداروں کی جو کمزوری ہے وہ بنیادی طور پہ اوور لیپنگ آف پاور ہے، اور وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب آئین کی تشریح صحیح طرح سے نہ ہو پائے یا اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہ ہو پائے۔ اسی وجہ سے ہمیں پور گورننس نظر آتی ہے، انفیکٹو سروسز کی ڈیلیوری نظر آتی ہے۔ ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، اس کو میں کسی اور انداز سے ایکسپلین کروں گا، اور میں وجہ بتاؤں گا کہ یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے اندر، ہم بلیم کرتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کو یا پولیٹیکل لیڈرز کو، یا ہم اداروں کو خواہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ میں آپ کو آج سمجھانے کی کوشش کروں گا، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس۔
اب یہاں پہ مظہر عباس صاحب آرٹیکل 9 کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 9 یہ گارنٹی کرتا ہے کہ کسی شخص کو محروم نہیں کیا جائے گا اس کی زندگی کے حوالے سے اور اس کے مال و متاع کی حفاظت کے حوالے سے، بغیر نسل، بغیر زبان، بغیر مذہب، بغیر عقیدہ دیکھے اس کو تحفظ کیا جائے گا قانون کے مطابق۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ریاست پہ یہ الزام لگتا نظر آ رہا ہے کہ اختلاف رائے جو بھی رکھتا ہے، جو کہ نعمت سمجھی جاتی ہے جمہوریت کے اندر، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اسے در لیا جاتا ہے، اسے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سوشل کانٹریکٹ بھی ہے روسوں کا، بہت سارے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں اس حوالے سے، یا جو بین الاقوامی تعلقات یا سیاست کے ساتھ یا فلسفے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، روسوں نے ایک سوشل کانٹریکٹ دیا جا جس کا ذکر محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی پہلی گورنمنٹ 1988 کے اندر بھی کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے کسی حد تک اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، جس کے مطابق ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ شہری کی لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے گی، اور اس کے ایکسچینج میں شہری جو ہے وہ اوبیڈینس شو کرے گا ریاست کے قوانین کے سامنے، اس کی اتھارٹی، اس کی سیورنٹی کو ایکسیپٹ کرے گا۔ اگر ریاست ناکام ہوتی ہے شہری کے لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں، تو شہری کے پاس حق ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ریوالٹ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ مظہر عباس صاحب آرٹیکل 4 اینڈ 5 کو بھی کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوٹ ان کوٹ انہوں نے اس کو مینشن کیا ہوا ہے، ٹو انجوائے دا پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا is the inalienable right of every citizen, and obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen whenever he may be and of every other person for the time being within Pakistan۔ تو لہٰذا آرٹیکل 4، آرٹیکل 5، آرٹیکل 9 یہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں، رائٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، inalienable right to the common citizen of a state۔ لیکن ان ساری یقین دہانیوں کے باوجود جسٹس اطہر من اللہ، جو کہ اس وقت جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے، رول آف ایلیٹس ہیں۔ اس کا مقصد جو اصل پرابلم ہے وہ ایلیٹس ہیں۔ اسی وجہ سے میں اپنے بہت سارے ویلاگس کے اندر ایلیٹ کیپچرنگ کے بارے میں بتایا، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتایا، اس کے سورسز کے بارے میں بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست جو ہے ہیوی ٹیکسز لگا رہی ہے غریبوں کے اوپر، اور سبسڈیز دی جا رہی ہیں امیروں کو، اور یہی سیریس پرابلم ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ریاست جو ہے مظہر عباس کے مطابق میزربلی فیل ہو رہی ہے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ نہ نظر آنے والی طاقتیں وہ یہی چاہتی ہیں پاکستان کے اندر، کہ پاکستان کے حوالے سے ایلیٹ کیپچرنگ کے تھرو وہ ریاست کے اندر ناامیدی کو پیدا کریں، ڈس اپائنٹمنٹ کو پیدا کریں، اور ریاست کے وجود کے اوپر عقیدہ ختم ہو جائے، اور یہاں سے جو ذہین لوگ ہیں وہ چھوڑ کر کسی اور ممالک کی طرف چلتے بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آرٹیکل 38 کو کوٹ کیا، اس میں کلاس ڈی، کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کی اہم ضروریات وہ مہیا کرے اپنے عام شہری کو۔ اس میں غذا ہے، اس کے اندر کپڑے ہیں، اس کے اندر تعلیم ہے، اس کے اندر صحت ہے، اسپیشلی ان لوگوں کو جو کہ اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے یا بے روزگاری کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے پاکستان میں جس کے پاس یہ سہولیات میسر نہیں، وہ ان سہولیات سے محروم ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ڈیلیوری آف سروسز کی ناقص کارکردگی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ قانون کی عملداری نہیں ہے، اگین اوور لیپنگ آف پاور ہے۔ تو قانون کو جب تک اپنے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں لاگو نہیں کیا جائے گا، ان مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ میری نظر میں ان مسائل کی بنیادی وجہ انجسٹس ہے، جس کو سقراط نے بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس معرفت ہے، جس کے پاس آگاہی ہے، کہ وہی اس فیلڈ کے اندر لیڈ کرے، اور اگر وہ لیڈ کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ظالم حکمران جو ہے وہ آ جائے گا، اور اسی با علم شخص کو، با معرفت شخص کو سب سے زیادہ دکھ ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھے گا کہ یہ کس طرح سے اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی ماری جاتی ہے، مارتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر افلاطون کو دیکھیں تو افلاطون نے جو جسٹس کی ڈیفینیشن دی ہے وہی قرآنک ڈیفینیشن ہے، کہ کسی چیز کو اپنے اہل مقام پر رکھنا ہے جسٹس، اور جہاں پہ انجسٹس ہو وہ معاشرے ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ فرمان بار بار بتایا جاتا ہے کہ معاشرے کفر پہ تو چل سکتے ہیں لیکن انجسٹس کے اوپر نہیں چل سکتے، اور انجسٹس کو کون پیدا کر رہا ہے؟ انجسٹس کو یہ ایلیٹس پیدا کر رہے ہیں۔ سو ایلیٹ کیپچرنگ جو ہے یہ سب سے سیریس مسئلہ ہے۔ وہی ایلیٹس ہیں جس کے بارے میں نے پہلے بھی ویلاگس بنائے ہوئے، وہی فیوڈلس ہیں، وہی کیپٹلسٹ ہیں، انہی کے رشتہ داریاں بیوروکریسی کے ساتھ ہیں، سویلین بیوروکریسی ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو، اور انہی کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ان کے اسکولز بھی علیحدہ ہیں، اور وہی آ کے حکمران بنتے ہیں، اور وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر ان کی وراثت ہے۔